بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے رہا ہے کہ کچھ اچھی باتیں سنیں اور سنائیں۔ یہ توفیق اسی لیے کہتے ہیں کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان سعادت مندوں کو دیتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ مال اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا ہے اسے بھی دیتا ہے، لیکن علم انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم نے اخلاص کے بارے میں سنا، اور ہماری گفتگو تھی ریاکاری کے بارے میں اور عجب، خود پسندی کے بارے میں۔ لیکن کبھی آدمی اپنے سے سوال کرتا ہے کہ ابھی اس کے دماغ میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر بندہ کیوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے اعمال کو، اپنے روزوں کو، اپنے نمازوں کو وہ ریاکاری کے بھینٹ چڑھا دیتا ہے۔ اپنے ایسی وہ اعمال جس کے لیے اس نے مشقتیں اٹھائیں، رات بھر کھڑ کر تہجد پڑھتا رہا، دن کی گرمی میں روزے کی تکلیف برداشت کی، ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے نیک اعمال کے کرنے میں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو کسی سے بات کرتے کرتے اپنے اعمال کو بیان کر دیتا ہے، میں نے ایسا کیا ویسے کیا، اور آخر میں اس کی جھولی خالی ہو جاتی ہے۔ آخر کیوں انسان ایسا کرتا ہے کہ اپنی اتنی ساری مشقت اور جد و جہد اٹھا کر جو کام کرتا ہے اس کو اس طرح سے ضائع کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب ہم نے جیسے پہلے سنا کہ اخلاص کا اپنانا ہمارے دلوں پر بہت گراں گزرتا ہے۔ اخلاص کو اپنانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ اخلاص کو اپنانے میں نفس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے ریا کی طرف آدمی کا دل کھینچا چلا جاتا ہے، اور جو لوگ کمزور نفس کے ہوتے ہیں ان کی فطرت ہی میں شہوتوں کی محبت ہوتی ہے، لوگوں میں بڑا دکھنے، لوگوں میں اپنی بڑائی سننے، اور لوگوں میں اپنا اظہار، شان و شوکت کا اظہار، اس بات کی ان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے۔ اور جیسے آپ اور میں کسی بچے کو دیکھتے ہیں، بچے کو ہم قریب بلائیں گے، اس کی تعریف کریں گے تو بڑا خوش ہو جائے گا، اور اس خوشی کا اثر اس کے جسم پر دکھے گا، وہ بڑی خوشی کے ساتھ اور ایسے حرکات و سکنات کرے گا کہ وہ خوش ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہی کسی بچے کو آپ برا بھلا کہیں گے، اس کی شرارتوں پر اسے ڈانٹیں گے، اس کا چہرہ لال ہو جائے گا اور وہ آپ سے نفرت کرنے لگے گا۔ بالکل یہی معاملہ نفس کا بھی ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہمارے جو نفوس ہیں، ہماری جو طبیعتیں ہیں، ان کو اسے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ تعریف چاہتی ہیں اور مذمت کو ناپسند کرتی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں اگر ان کو ٹوکا جائے گرچہ کہ وہ حق پر ہو تو وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں، اسی لیے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو ٹوکیں گے، منع کریں گے تو وہ ہمارا دشمن ہو جائے گا، اسی لیے اس کو منع ہی نہ کرو، اسے جو کرتا ہے کرنے دو۔ تو اس طرح سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا یہ فریضہ ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ ناراض نہ ہوں۔ لوگوں کو خوش کرنے کی چکر میں
ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت ہمیں سکھلائی ہے، لوگوں کو نیکی کی بات بتانا، برائی سے روکنا، اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ برا مانیں گے۔ لوگ برا مانیں گے تو کیا ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ فریضہ چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ لوگ مانے کہ نہ مانے، جو کام ہم کو کرنا ہے، بے نمازی کو نمازی بنانا ہے، جھوٹے کو سچائی کی طرف لے جانا ہے، خیانت دار کو امانت دار بنانا ہے، اور جہنم کی طرف جانے والے کو کھینچ کر جنت کی طرف لانے والا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کہیں آگ جل رہی ہو اور وہاں پرندے اور وہ رات میں نکلنے والے کیڑے جگنو اس آگ میں گرنے جا رہے ہوں، میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کر اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بالکل ویسے ہی مجھے اور آپ کو جہنم میں جانے والوں کو بچانا ہے۔ یہ آپ کا فریضہ ہے، میرا فریضہ ہے۔ بھلے لوگوں کی طبیعتیں کچھ بھی چاہتی ہوں، وہ بات الگ ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، یہوی الثناء مبرز و مقصر، حب الثناء طبیعت الانسانی۔ لوگوں کی تعریف کی وہ محبت، یہ لوگوں کی فطرت ہے، لوگوں کو فطرت ہے۔ لیکن ایک بات میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ شہرت یہ سب سے بڑا سبب ہے آدمی کو بڑے شرک کی طرف لے جانے میں۔ شہرت طلبی، لوگوں سے میں شہرت حاصل کروں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، کوئی آدمی میرے کام کو دیکھ کر مجھے کیا دے سکتا ہے؟ آج کے حالات میں جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے شام تک کئی لوگ خبروں کی طرف جا رہے ہیں، زندوں سے مردوں کی صف میں شامل ہو رہے ہیں، دنیا کی بے ثباتی ہم کو نظر آتی ہے۔ ایسے دور میں کوئی کسی کو کیا دینے والا ہے؟ میرا عمل دیکھ کر کوئی مجھے کیا دے گا؟ اگر وہ میری تعریف بھی کر دیتا ہے تو اس سے مجھے کیا ملے گا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ شہرت سب سے بڑا ریزن ہے، سبب ہے جو آدمی کو شرک اکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کی طبیعتیں توحید پر پیدا کی گئی ہیں، اور شرک اکبر یہ فطرت کے خلاف ہے، منافی چیز ہے۔ کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایک آدمی پتھر کی پوجا کیسے کر سکتا ہے، درخت کی پوجا کیسے کر سکتا ہے، اور یہ معبود جو زمین کے پتھر، جانور، بندر، گائے، ان تمام کو آدمی کیسے معبود بنا سکتا ہے، اللہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، جبکہ اس کی فطرت سلیمہ میں توحید کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے، شرک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ اور ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ جو دیکھنے میں ان کی بڑے بڑے عمامے ہیں، بڑی بڑی ان کی ظاہری شکل دیکھ کر کبھی آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، لیکن وہ کسی قبر کے پاس بیٹھا مورچھل یا پنکھا ہلا رہا ہے۔ اسے کون سمجھائے؟ کس چیز نے اسے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ توحید کو چھوڑ کر شرک کی سند اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ یہی چیز ہے سمعت، شہرت، سرداری، دنیا کی دولت، دنیا کا منصب، جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ سے نکال کر قبر کی چوکھٹ پر بٹھایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے تھے جو مشرکین کے اس شرک کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کا شرک عقل اور فطرت کے خلاف تھا، عقل اس کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ورقہ بن نوفل تھے جو اس شرک کو نہیں مانتے تھے۔ اسی کے تعلق سے انشاءاللہ کل کے درس میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو شہرت طلبی سے بچنے، اخلاص اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔